کہ اتوار والا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ پیر والا دن فرمایا میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا منگل والا دن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا بدھ والا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں۔ فرمایا جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جمعۃ المبارک سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے اور میں سید الانبیاء ہوں، میرے نام سے پکارا جائے گا۔ دیکھو آپ دنوں میں بھی فضیلت ہے۔ آج ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کون سا ایسا کام غفلت والا ہے اور کون سا ایسا کام اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت والا ہے۔ کون سا ایسا راستہ محبت والا راستہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رضا کا راستہ ہے۔ کون سا ایسا راستہ ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ کون سی ایسی باتیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پسند ہے اور کون سی ایسی باتیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ناپسند ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اپنے آپ سے غفلت میں ہوگے، غافل ہوگے، فرمایا اولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں شامل ہوگے۔ آج ہم نے غافل نہیں ہونا، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کے، کس کام کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رضا ہے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، یہ کون سا ایسا کام ہے؟ آج دیکھو نفس نفسی کا عالم ہے، ہر شخص پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد ہو کر پریشان، کوئی مال کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی مال کے ہونے کے بعد پریشان، کوئی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی علم حاصل کرنے کے بعد پریشان۔ آپ سوچیں گے کہ علم حاصل کرنے کے بعد کیوں انسان پریشان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وایمانا کاملا ورزقا حلالا کثیرا طیبا۔ اے اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرمانا، بغیر نفع والے علم سے جیسے شیطان کے شر سے پناہ مانگی ہے، ایسے بغیر نفع والے علم سے بھی حضور علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پناہ مانگی ہے۔ اب آخر ایسا کون سا کام ہے جو نافع علم میں بھی ہمیں لے آئے، جو مصیبتوں سے، تنگیوں سے، تنگ دستیوں سے ہمیں باہر نکال کے رات اور خوشی کے اندر ہمیں ڈالے؟ یہ جو آج محفل سجا کے بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنی خدمات پیش کی، جنہوں نے جن طریقے سے یہاں آ کے بیٹھنے میں اپنی خدمات پیش کی، در حقیقت یہ وہ کام ہے جو ہمیں رات و خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیں اچھے کاموں میں ہم داخل ہوں گے تو یقیناً اچھا اثر اس کا ہماری زندگی میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، جاؤ جا کے سچوں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہو، کن کے مابین بیٹھے ہو؟ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے، آپ کا آنا بیٹھنا یہی بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم یہ آگے یہاں پر جو ہم آئے خود نہیں آئے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ دیکھو کن کی جرمت میں ہم بیٹھے ہیں، آپ اور ہم کیا جانے۔ کبھی یوں بھی جلوہ گاہے یار ہوتا ہے، آنکھ ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے، آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا ہم کہاں بیٹھے اور کیا دیکھ رہے ہیں۔
الحمدللہ جنہوں نے ہمارے سامنے اپنی جوانیوں کو اللہ کے راستوں میں ڈالا، اپنے قیمتی لمحوں کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں ڈالا، اور جنہوں نے زندگی کے وہ ایام جو اس وقت نوجوانی کے عالم میں انسان بغیر لگام کے گھوڑے کی طرح دنیا میں سفر کر رہا ہے، انہوں نے وہ ایام اللہ کے گھر میں خدمت گزاری میں گزارے، اللہ کے گھر میں خدامی میں گزارے۔ آج اسٹیج کے اوپر وہ چمکتے ہوئے ستارے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن سے دین کی خدمات لی۔ آج آپ سوچو، اپنی اولادوں کو دیکھو، آپ خود کے بعد سوچو کہ آپ آؤ 5 وقت میں مسجد میں وقت مقرر پر نماز پڑھا کے دکھاؤ۔ آپ نماز پڑھانے کے ساتھ خدمت خلق کے معاملے میں بھی آ کے آؤ۔ یہ در حقیقت دعاؤں کا سرچشمہ ہیں یہ لوگ۔ یہ اللہ رب العزت نے ان بزرگوں کی دعاؤں کو، بابا جان صاحبزادہ شاہ عبد القدوس نوری علیہ رحمہ کے اس عظیم فیضان کو اللہ رب العزت نے ان شکلوں کے اندر ہمارے مابین ڈالا۔ ہم ان کی خدمت میں بیٹھا کریں گے، ان کے معاملے میں ان کی باتوں کو جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کی ہے وہ سنیں گے، ہم بھی سختیوں سے نکل کے اللہ کے خیر والے معاملے میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کا تذکرہ، ذکر جب ہم کرتے ہیں اس ذکر کے کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی مبارکہ ہیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب یہ نورانی بچہ پیدا ہوا میں نے سوچا اسے غسل دوں، غیب سے آواز آتی ہے صفیہ اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے اسے پاک و صاف پیدا کیا۔ دیکھو آپ کی پیدائش پاک و صاف، اگر حضور پاک کا جو ذکر کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک و صاف۔ اگر دنیا کے دنگل میں اس کے قلب پہ زنگ بھی لگ گیا ہے، اس کے کاموں میں زنگ بھی آ گیا ہے، تو جب آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محبت میں کرے گا، یا جس جگہ ذکر حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے اس جگہ آگے بیٹھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے کام بھی پاک و صاف ہو جائیں گے، اس کا قلب بھی پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو دیکھو اس محفل میں بیٹھنے کا ہمیں فائدہ کیا نصیب ہوا کہ جتنے لمحے یہاں بیٹھیں گے ان لمحوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے قلب کو بھی پاک و صاف فرما دے گا، ہماری روح کو بھی پاک و صاف فرما دے گا، ہمارے جسموں کو بھی پاک و صاف فرما دے گا، ہماری زبان کو بھی پاک و صاف فرما دے گا۔ آپ دیکھو یہ ساری چیزیں پاک و صاف جب ہو جائیں تو پھر آپ اللہ کے حضور دعا مانگ کے دیکھو تو شاعر کیا کہتا ہے؟ میری دعا نہ کبھی اثر سے محلول ہوئی، ادھر منہ سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ جب انسان اس عالم میں اس کیفیت میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ جب آپ کو دعا مانگنے کا دل چاہے نا کہ میری دعا اللہ قبول کرے تو حضور علیہ السلام کی محفلوں کو ڈھونڈا کرو، جس جگہ ذکر ہو رہا ہو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ کو ڈھونڈا کرو تو اللہ تعالیٰ اس جگہوں کی وجہ سے آپ پوچھا کرو لوگوں سے کہ کس جگہ محفل ہو رہی ہے، آپ کا پوچھنا بھی اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہوگا، اس محفل پاک کا پوچھنا بھی اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہوگا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا میرے جگر میں تکلیف ہو گئی ہے اور آپ کوئی تعویذ دیں، کوئی دعا کریں۔ میں نے انہیں کہا آپ نیت کرو، 11ویں والے سرکار غوث الاعظم بابا کی نیت کرو کہ میں حضور علیہ السلام کی 11 محفلوں میں حاضری دوں گا، اللہ تعالیٰ تو اس میرے جگر کے مسئلے کو حل فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں جب وہ نکلا 11 محفلوں کے لیے، اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں یہ فضل گواہ ہے، پہلی محفل میں شرکت کر کے آیا، ٹیسٹ کروایا، الحمدللہ رب العالمین آقا جان کی محفل کی وجہ سے اور جو 11ویں کی نسبت سے اس نے 11 محفلوں کی نیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اسے شفاء کلی بھی عطا فرما دی۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ پریشان ہو، آپ اللہ کے حضور دعا مانگو،
اللہ پیارے آقا جان کی 11 محفلوں میں حاضری دیں گے. اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو راحت و سکون میں تو اللہ تبدیل فرما دے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوگے اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ رحم اور کرم فرما دیں گے. لکھ دیا جائے گا آپ کے حق میں بہتری کا معاملہ. یہ وہ راستے ہیں جو راستے اس وقت ہمیں تنگی تکلیفوں سے باہر نکالیں گے. دیکھو اذان ہوتی ہے جب مسجد کے اندر مؤذن اذان دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز کے قریب نہیں آ پاتے، بڑی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نماز کے نزدیک نہیں آ پاتے. جب اذان ہوا کرے تو فوراً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اذان سننا، ذہن میں بلال حبشی کی محبت رکھنا، اذان سننا. پھر اللہ کے گھر میں آپ نہیں جاؤ گے، بلال حبشی کی محبت لے کے اللہ کے گھر میں جائے گی. آپ دیکھنا پھر آپ کیسے اللہ کے گھر میں جاؤ گے. تو اپنی نسبت رکھو، اپنے کام ایسے کرو جس کاموں کا اللہ رب العزت نعم البدل عطا فرماتا ہے. دیکھو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا میرے راستے میں سے اس میں سے خرچ کرنا جو تمہیں خود سب سے زیادہ پسند ہو، ان میں سے میرے راستوں میں خرچ کرنا، اس کا نعم البدل عطا اللہ فرماتا ہے. وہ کام دنیا میں جب ہم غفلت سے باہر آئیں گے، صادقین سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود بخود غفلت سے باہر آ جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے میں دربار میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھی. آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو آج مانگنا چاہتی ہو مانگو مجھ سے، جو مانگو گی آج میں تمہیں عطا فرماؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں سوچنے لگی کیا مانگوں. رحمت تو ہر وقت جوش میں تھی، آج کوئی خاص ہی جوش میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر لوں کہ میں کیا آپ سے مانگوں، کیا آپ سے پوچھوں. آقا جان نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ چلی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، جا کے عرض کی بابا جان آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو مجھ سے مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو میں کیا سوال کروں، کیا مانگوں؟ ابو بکر کون ہے؟ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. تو ان سے اچھا آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں عرض کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا جاؤ بیٹا، جاؤ جا کے پوچھو. جب آپ معراج شریف پر گئے، اللہ کے جلووں میں گئے اور اللہ رب العزت نے آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی، ان میں سے کوئی بات ہمیں بتا دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج میں اللہ کے جلووں میں گئے تھے، ادھر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان میں سے کوئی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں. فرمایا عائشہ اگر اس میں سے کوئی بات بتا دی تو پھر راز و نیاز تو نہ رہنا، مگر میں وعدہ کر چکا ہوں عائشہ میں بتاؤں گا کہ میرے اور میرے رب کے مابین جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے میں کوئی بات آپ کو بتاؤں گا. فرمایا عائشہ جب میں اللہ کے دربار میں گیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کی امت کے اندر قیامت تک جو کوئی بھی دو دلوں کو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میرے ذمے کے اندر ہے کہ میں بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت عطا فرماؤں گا. دیکھو یہ راستہ ہے سیدھا، وہ راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری تنگی تکلیفیں دور ہوں گی. یہ وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. یہ وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا. فرمایا عائشہ حالانکہ کوئی بات اللہ کے ذمے میں نہیں، اللہ اگر خود چاہے اپنے ذمے میں کوئی بات لینا تو مالک کی مرضی ہے. فرمایا عائشہ کہ میرے ذمے میں جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا
میرے ذمے میں بغیر حساب و کتاب میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دربار سے دوڑی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی اور جا کے عرض کیا کہ بابا جان آج تو بڑا کرم ہو گیا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ جب میں اللہ کے جلووں میں گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آپ کی امت میں قیامت تک کوئی بھی شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا۔ آج دیکھو ہم جوڑنے کا سبب ہے یا توڑنے کے سبب ہے ہم لوگ۔ آپ خود ذہن میں دیکھنا وہ باتیں جو ذاتیات کی باتیں، جو ہمارے نفس کی خواہشات کی باتیں، ان باتوں کے پیچھے ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی ناراض کیا۔ اگر یہ ناراضگی لے کے علم لے کے آپ خانہ کعبہ بھی چلے جاؤ، اللہ کی رحمت وہاں پہ بھی آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ اگر یہ ناراضگی والی باتیں لے کے حرم کے طواف بھی کرو گے پھر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ اگر یہ ناراضگی والی باتوں سے بچنے کی تو آپ کوشش کرو گے اور بچتے ہوئے اللہ کے گھر میں بھی جاؤ گے، اللہ تعالیٰ وہ آنا بھی قبول فرمائیں گے۔ تو جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان سے عرض کی، بابا جان اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے ذمے کے اندر ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو جوڑے گا بغیر حساب و کتاب کے اس کو میں جنت میں بھیجوں گا۔ حضرت ابو بکر زار و قطار رونے لگے۔ اما عائشہ عرض کرتی ہے بابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا اگر جوڑنے میں جنت ملے گی بغیر حساب و کتاب کے، میں پریشان ہوں توڑنے میں اللہ کتنے ناراض ہو جائیں گے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ایسا نہ ہو جائے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ آج دیکھو لمحہ با لمحہ کتنوں کے دل ٹوٹے، کتنوں کو پریشان کیا ہم نے، کتنوں کے گھروں کو خراب کیا ہم نے۔ عدل و انصاف روزے محشر پر ہی نہیں موقف ہے انسان، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آج یہ زندگی جو ہمارے لیے بندش ہم کہتے ہیں سبب بنا ہوا ہے، یہ ہمارے کام ہیں، ہماری باتیں، ہمارے انداز ہیں جن کی سختیاں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ جب تک اللہ کے دربار میں سچی توبہ نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کے عرض نہیں کریں گے یا رسول اللہ ہم صاحب کا سارے گناہوں سے اللہ معافی چاہتے ہیں، آئندہ کوشش کریں گے اللہ تو ہماری آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مدد فرما۔ دیکھو چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، یہ غفلت والی باتیں جن کی وجہ سے آج ہم تنگ ہیں، ورنہ امتی کے معنی بلندی کے ہر شخص نبی کریم علیہ السلام کا امتی بلندی پہ اپنے کاموں کی وجہ سے وہ پستی میں آ گیا۔ تو آج توبہ کریں گے اس محفل کے اندر اللہ کے حضور، علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ دیکھو آج راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور جب ہم دعا مانگیں گے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ ڈالیں گے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ مگر یاد رکھنا غفلت سے ہم نے باہر نکلنا ہے، ہماری وجہ سے لوگ سکون میں ہوں، ہماری وجہ سے ٹوٹے ہوئے لوگ جڑے۔ ہم کن کے امتی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا میدان ہوگا، ہم کس انداز میں اپنے آقا جان کے سامنے جائیں گے؟ اگر ہم سے پوچھ لیا گیا میرے امتی ہوتے ہوئے ان گھروں میں نفاق پیدا کروایا، ان دلوں میں نفاق پیدا کروایا اور امتیوں میں جدائی کروائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ شاہی بادشاہی مسجد میں ایک فقیر تھا اور وہ فقیر بھیک وہاں پہ بیٹھ کے مانگ رہا تھا۔ اتفاق سے سیر و سیاحت کے لیے لوگ آئے، ان میں ایک نون مسلم تھا، عیسائی تھا، وہ بھی جب بادشاہی مسجد کے اندر جانے لگا اس کا پرس جو ہے نا زمین پہ گر گیا، تو وہ فقیر نے پرس اٹھا کے رکھ لیا کہ جب یہ واپس آئے گا تو پھر میں اس کو دوں گا یہ پرس۔ تو کافی دیر ہو گئی، سارے لوگ نکل گئے، دیکھا وہ شخص واپس نہیں آیا، نظر نہیں آیا، آنکھوں سے اوجھل ہو کے کہیں نکل گیا وہ۔
تو فقیر بڑا پریشان ہوا. عرصہ دراز کے بعد 5-6 سالوں کے بعد سیاح پھر آئے. ان میں وہ نان مسلم جو تھا یہودی تھا, عیسائی تھا, وہ پھر آیا دوبارہ. تو فقیر نے ایک دم دیکھ کے اسے پہچان لیا. کہنے لگا آپ رکو, آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس, میں اسے واپس لا کے دوں گا. گھر آیا, وہ بٹوا اٹھایا, پرس اٹھایا, اس کو واپس دے دیا. وہ کہنے لگا اللہ کے بندے تو فقیر ہے, بھیک مانگنے والا ہے, تو یہ واپس کیوں مجھے کیا؟ وہ کیا کہنے لگا حشر کا اگر میدان برپا ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوں گے, اور ہمارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. اگر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا, واپس نہیں کیا تھا, تو میرے آقا جان کو میری وجہ سے شرمندگی ہوگی. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حشر میں میرے آقا جان کو کوئی شرمندگی اٹھانا پڑے. آج دیکھو ہمارے حال کیا ہے, ہم نے کیا ایسا کام کیا, کیا ایسی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں. ماں باپ ہم سے پریشان ہیں, بہن بھائی ہم سے پریشان ہیں, ہمارے اہل و عیال ہم سے پریشان ہیں, پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. آخر ہم اپنی زندگی کی اس غفلت سے کب باہر آئیں گے؟ آپ آنے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا. آپ سچوں میں بیٹھو گے, راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور مدد مانگو گے, یا اللہ میں بے حیائی سے بچنا چاہتا ہوں, تو حضرت عثمان غنی کے صدقے مجھے بے حیائی سے بچا. اگر آپ دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو بچا لیں گے. حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے, ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا اللہ کے ہونے کی دلیل دو. آپ نے فرمایا درخت جو ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ رب ہے. کہا کیسے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے؟ کہا دیکھو زمین کا ذائقہ الگ ہے, زمین کا ذائقہ الگ ہے, اس کے تنے کا ذائقہ الگ ہے, جڑوں کا ذائقہ الگ ہے, اس کی شاخوں کا ذائقہ الگ ہے, تمام کے طبعی طور پہ بھی فوائد الگ ہیں, ذائقہ بھی الگ ہے, پتوں کا ذائقہ بھی الگ ہے. یہ جو پھل میں مٹھاس ہے, یہ مٹھاس آئی تو آئی کہاں سے؟ یہ مٹھاس رب ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے اگر ہم رحمت کو اللہ کی پکاریں گے, حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیں گے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے ولی ہیں, اللہ رب العزت نے شاہ صاحب نے ایک بیان میں بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی کہ جو نبی ہوتے ہیں اپنے رب کی شان ہوتے ہیں نبی, اور جو ولی ہوتے ہیں اپنے نبی کی شان ہوتے ہیں. دیکھو حضور علیہ السلام کی جو شان ہے, ایک شخص تھا بڑا غریب تھا, مفلس تھا, اس نے کاروبار شروع کیا. نزہت المجالس کے اندر لکھا کہ اس نے کاروبار شروع کیا, اس کاروبار میں نقصان ہو گیا. 3000 درہم اس کو نقصان ہوا, اور 3000 درہم کی جب کیلکولیشن کی اس دور سے اس دور میں علماء کرام نے, تو 30 لاکھ روپے اس دور کے بنے, اس کو نقصان ہو گیا. اور اس کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا. قاضی نے کہا 1 مہینے کے اندر آج ہماری پریشانیوں کا حل, میری بھی اسی کاموں کے اندر, اسی باتوں کے اندر ہے جو ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں, جو محفل کر رہے ہیں, مختلف اندازوں سے, کوئی نعت کی صورت میں, سننے کی صورت میں پریشانیوں کا حل ہے, کوئی بیان کی صورت میں, کوئی دعا کی صورت میں. آپ آ کے بیٹھو, آپ کا بیٹھنا ہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول و منظور فرمائیں گے. تو 3000 درہم اس کے اوپر قرض ہو گیا, اور قاضی نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر اگر آپ رقم واپس نہیں کرو گے, اس کا قرض نہیں اتارو گے, تو آپ کو اس کے عوض میں سزا ہوگی. وہ بڑا پریشان ہو گیا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ ان جیسے شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں, یہ ہمارے باپ کی حیثیت سے بھی ہیں, اور ویسے نہیں کہ ہمارے بڑے ہیں تو ہم ان کی تعریف کریں. اللہ رب العزت نے کرم اور فضل بھی فرمایا ہوا ہے. ہر شے کی کوئی دلیل ہوتی ہے. خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کبھی نہیں کہا میں اللہ کا ولی ہوں, کہا دیکھنا ہو کہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کس انداز سے پسندیدہ ہوں. فرمایا مجھے دیکھنا تو بختیار کاکا
کی اوشی کو دیکھ لینا، اگر ان کی ولایت کو دیکھنا ہو تو بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لینا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر بابا جان کی ولایت کو دیکھنا ہو تو شاہ صاحب کو دیکھ لینا ہے، یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے، نشانی ہے ان کی ولایت کی ہے، ان کے اللہ کے قرب میں ہونے کی یہ نشانی ہے۔ آج ہم ان کے درباروں میں بیٹھے ہیں، آج جو کچھ اللہ نے ہم پہ فضل اور کرم فرمایا، سب ان کی جوتیوں کی خاک اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہر شے کی کوئی دلیل، ایک نہ ایک دلیل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی صداقت کو دیکھنا، ابو بکر صدیق کو دیکھو، آپ آقا جان کی صداقت ہیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کو دیکھو، حضور علیہ السلام کے نور کو دیکھنا ہو تو ذو النورین کو دیکھو، اگر حضور علیہ السلام کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھو۔ ہر شے کی ایک دلیل ہے، سورج نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے، اس کی دلیل ہے۔ تو یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہماری مصیبت سے باہر نکلنے کی دلیلیں ہمارے پاس ہے۔ آپ آنے والے بنو، غفلت سے باہر نکلنے والے بنو۔ اس نے کہا 1 مہینے کے اندر آپ بندوبست کرو، اگر 1 مہینے میں آپ سے بندوبست نہیں ہوا تو آپ کو سزا ہوگی۔ وہ چلا گیا فقراء کے درباروں میں دعا کرانے کے لیے، تو جیسے شاہ صاحب احمد شاہ صاحب کے دربار میں ہم لوگ آتے ہیں، ان کے آستانے کے اندر ان کی صحبت میں خدمت میں بیٹھنے کے لیے، تو ایسے فقیر نے کہا کہ راتوں کو